خلیفہ بنایا گیا تو چند شرطیں قائم کی گئی کہ خلیفہ کون ہو۔ سب سے پہلی شرط یہ لگائی کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مشابہت زیادہ رکھتا ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اعمال اور کردار کے اعتبار سے بھی، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی، گویا کہ جو حضور علیہ السلام کے زیادہ مشابہ ہوگا وہی خلیفہ بننے کا مستحق ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی۔ حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ 30 سال بنتے ہیں۔ 11 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک یہ 30 سال بنتے ہیں، جن کو خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، حضور علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت کے لوگوں نے مشورہ کیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور علیہ السلام کے گھر، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ کفن کیسے دینا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، دفن کہاں کرنا ہے، تدفین کہاں ہوگی، یہ تمام چیزیں سوچ رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک بات بتاتے ہیں کہ فرماتے ہیں صفیفہ بنی سعدہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں چند صحابہ اکرام، چند لوگ جمع ہیں، وہ اس بات پر تبصرہ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کا جانشین یعنی خلیفہ نائب کون مقرر ہوگا، کس کو بنائے، یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی اٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں جلدی چلیں کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، کہیں کوئی خلیفہ منتخب نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلط آدمی کا انتخاب نہ ہو جائے کہ لوگ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، کوئی فساد نہ برپا ہو جائے۔ اس وجہ سے جلدی سے چلیں، ادھر جا کر مشورہ کرتے ہیں، سب کی آراء دیکھتے ہیں، سب لوگوں کی باتیں سنیں گے کہ خلیفہ کون مقرر ہوتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری رائے، میرا مشورہ یہ ہے کہ میری نظر میں 2 آدمی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 آدمی تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے لائق سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور حضور علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ ہی زیادہ لائق ہیں کہ اس اتنے میں اختلاف بھی ہوتا ہے کہ مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے ایک خلیفہ مقرر ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام مہاجرین تھے، ہجرت کرنے والے تھے، اسی وجہ سے مہاجر ہونے کی وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے تھے ہم مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم ہی زیادہ رہ گئے، ہمیں میں سے ایک امیر چناؤ کرو، اور انصار کہتے تھے ہم میں سے بھی ایک امیر چناؤ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، تو اس وجہ سے ایک جگہ پر 2 بادشاہ یا 2 خلیفے مقرر نہیں ہو سکتے، 2 امیر مقرر نہیں ہو سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، اے لوگوں، میں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یہ تمہیں اعلان کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں کہ تم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تو ایسے سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ یہ جو بیعت کی بیعت خاصہ تھی، یعنی خاص لوگوں نے، خاص جماعت نے بیعت کی، ابھی عوام نے کوئی بیعت نہیں کی تھی۔ دوسرا دن جب ہوا پھر مسجد نبوی میں تمام لوگوں نے ایک ایک ہو کر سب نے بیعت کی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رہیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی تھی، حضور علیہ السلام کے فرمان بھی تھے، لیکن متعین کر کے واضح طور پر حکم نہیں جاری کیا کہ میرے بعد نائب، میرے بعد خلیفہ، میرا جانشین کہ وہ ابو بکر ہوگا۔ لیکن روایات کو دیکھنے سے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی رائے اور مشورہ یہی تھا، حضور علیہ السلام کا بھی ارادہ یہی تھا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ کہ ایک مرتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، حضور علیہ السلام اس وقت شدت مریض میں تھے، مقصد موت کے قریب تھے، یعنی حضور علیہ السلام جب آخری بار بیمار ہوئے تو پھر دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اسی وقت اسی دنوں میں کہ ایک بوڑھیا عورت آئی، حضور علیہ السلام کو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حاجت پوری کریں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے فلاں کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، بعد میں آنا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اگر آپ دنیا سے رحلت فرما جائیں، دنیا سے چلے جائیں، پھر آپ کے بعد میں کس کے پاس آؤں جو میرا کام، میری حاجت پوری کرے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے آنا۔ اسی طرح ایک تاجر آیا، حضور علیہ السلام نے تاجر کو دیکھا اور اس نے کوئی چیز بیچنی تھی، حضور علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے، اس وقت رقم نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے شرط یہ لگائی کہ میں سامان تو خرید لوں گا لیکن اس کی رقم بعد میں دوں گا، اس کی رقم بعد میں ادا کروں گا۔ تو وہ بات کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے تھے، جب اس تاجر کو دیکھتے ہیں پھر حضور علیہ السلام کے پاس واپس بھیجتے ہیں، جاؤ حضور علیہ السلام سے پوچھو اگر آپ دنیا سے رحلت فرما جائیں، دنیا سے چلے گئے، پھر میں آپ کے بعد کس کے پاس آؤں اپنی رقم وصول کرنے کے لیے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں دنیا سے رحلت فرما جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، پھر تم میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا کہ اپنی رقم وصول کر لینا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو دوبارہ بھیجتے ہیں، جاؤ اگر حضرت ابو بکر صدیق بھی فوت ہو جائے یہ پوچھو ان کے بعد میں کس سے رقم وصول کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو عمر کے پاس آنا، اپنی رقم وصول کر لینا۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار بھی بھیجا اور حضور علیہ السلام سے یہ پوچھو کہ حضرت عمر بھی فوت ہو جائے پھر میں کن کے پاس آؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا۔ یعنی یہ ترتیب حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے، پہلے ابو بکر کے بعد، پھر عمر کے بعد، پھر عثمان کے بعد، جب چوتھی بار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بھیجا اور یہ پوچھنے کے لیے عثمان کے بعد میں کس کے پاس آؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گا، ابو بکر، عمر، عثمان تینوں فوت ہو جائیں گے، کیا تم دنیا میں زندہ رہے گا؟ اتنا
بعد موت ہو جائے گی، اتنا زمانہ گزر جائے گا کہ تو نے مرنا نہیں ہے، زندہ رہے گا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے گویا کہ ناراضگی کا بار بار سوال کرنے سے حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار دیکھنے سے پتہ چل گیا کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے لائق تھے کہ نہیں۔ اب ہم ایک اور حدیث کی طرف جاتے ہیں کہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے سب سے زیادہ بڑے عالم، ہم میں سے سب سے زیادہ سمجھنے والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر ایک خطبہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں جو نعمتیں ہیں عطا کرے۔ اللہ نے اس بات کا بھی اختیار کیا ہے کہ اللہ کے پاس جو موجود نعمتیں ہیں اس کے پاس چلا ہے کہ وہ نعمتیں حاصل کرے، اور بندہ نے اختیار کر دیا کہ جو اللہ کے پاس موجود نعمتیں ہیں وہاں چلا جائے۔ بندے نے یہ اختیار کیا ہے جو اللہ کے پاس موجود نعمتیں ہیں کہ وہاں چلا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا۔ راوی حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہونے لگا کہ حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اگر چاہے وہ دنیا میں موجود نعمتوں کو اختیار کر لے یا اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو اختیار کر لیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جب وقت آیا حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے رخصت فرما گئے، تو پھر ہمیں بات سمجھ آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے تھے؟ ایسے خفیہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھی، کسی اور صحابی نے نہیں سمجھی۔ اس وقت حضرت علی بھی موجود تھے جن کو علم کا باب کہا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ علم کا دروازہ ہے، علم کا باب ہے، علم کا دروازہ ہے، کہ اس وقت حضرت علی بھی موجود تھے لیکن اس بات کو نہیں سمجھ سکے، حضور علیہ السلام کے فرمان کو نہیں سمجھ سکے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے زیادہ علم والے تھے، اسی وجہ سے ان کو خلیفہ بنایا گیا، اسی وجہ سے وہ خلافت کے مستحق تھے۔ حضور علیہ السلام جب بیمار تھے، جمعرات کا دن تھا کہ 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی کہ جب جمعرات کا دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز کے لیے لوگ جمع ہوئے، حضور علیہ السلام کی بیماری بڑھ گئی، شدت مرض کی وجہ سے حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں، صحابہ اکرام نے نماز پڑھ لی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی صحابہ اکرام آپ کا انتظار فرما رہے ہیں کہ آپ آئیں گے نماز پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تم ابو بکر کو حکم کرو وہ نمازیں پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ تو جانتے ہیں میرے باپ ابو بکر کتنے نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، آپ کو آپ کے مسلح پر نہیں دیکھیں گے تو ان سے رہا نہ جائے گا کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ رونے لگ جائیں گے اور ان کی آواز بھی پست ہے، لوگوں تک نہیں پہنچے گی، مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے میرا مشورہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کریں وہ نماز پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سفارش کی، پھر درخواست کی، حضور علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی جو بہن تھی کہ حضرت حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان
ان کے پاس جاتی ہیں، یہ فرماتی ہیں آپ میری سفارش کریں۔ حضور علیہ السلام کو یہ کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا دیں، تو جب وہ آئیں حضور علیہ السلام کو پھر یہی کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سر کے تاج، میری بھی یہی ہے، میری میں بھی سفارش کرتی ہوں، میں بھی درخواست کرتی ہوں کہ آپ عمر کو حکم کریں وہ نماز پڑھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تک تو میں ایسے کہہ رہا تھا، اب میں تمہیں حکمت کہتا ہوں کہ تم عمر کو جا کر کہو کہ وہ نماز پڑھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار گویا کہ کہا حکمت کا لفظ کہہ کر کہ یعنی تم پر لازم ہے کہ تم ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نماز پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھی۔ تو جو دین میں آگے ہے، دین میں امامت کرا رہا ہے، دین میں اس کی ابتدا کی جا رہی ہے، دین میں اس کی تابع داری کی جا رہی ہے، پھر دنیا میں کیوں نہیں کی جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد معاملے جو ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہیں، جس طرح پہلے واقعہ سنا چکا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بھی پہلے، خلیفہ بھی پہلے، کہ دین کے اعتبار سے بھی پہلے اور دنیا کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے اور آگے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو فرماتے ہیں کہ صدیق سے آگے کیوں نہیں ہو، آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ اور کہیں کوئی نہیں تھا، میں نہیں تھا، تم میں سے کوئی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اتنی نیکیاں ہوگی، آسمان پر کتنے ستارے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ ابو بکر کا کہنا چاہیے تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکی کے برابر ہے، یعنی اس سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کی ایک نیکی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ساری نیکی۔